أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوشریک بہن تھی، یہ بھی حضرت حلیمہ کے گود میں پلتی تھی اور آپ کے ساتھ اپنا وقت گزارتی تھی۔ اب اس کے بعد مدت ہوئی، آقا کی نبوت کا اظہار ہوا اور ظہور نبوت کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی اور 13 سال مکے کی زندگی کے بعد آپ مدینے کو چلے گئے۔ ادھر لوگوں نے حضرت شیمہ سے پوچھا کہ شیمہ تمہارا ایک دوشریک بھائی تھا اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، تمہیں یاد بھی ہے؟ اس نے کہا کہ خوب یاد ہے، ہم بچپن میں حلیمہ کے گود میں کھیلا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اب وہ مدینے میں ہیں اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کے قریب آتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اب تو ان کی بات دنیا میں اتنی پھیل رہی ہے کہ بڑے بڑے وقت کے سرداروں کے نمائندے ان کے پاس آتے ہیں، علاقوں کے بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے قاصد اور سفیر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ تجھے بھی کبھی اندازہ ہوا کہ تو اپنے بھائی کو سے ملاقات کرے اور دیکھے کہ وہ تجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں پہچانتا ہے؟ شیمہ کہتی ہے میرے دل میں گدگداہٹ پیدا ہوئی اور میرا جی چاہا کہ چلو اپنے بھائی سے ایک ملاقات تو کروں، جن کے اتنے چرچے سن رہی ہوں، تذکرے میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں۔ جب میں نے جانے کا ارادہ کیا تو ایک ٹولی عورتوں کی تیار ہوئی، میرے سہیلیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ شیمہ اگر تم جا رہی ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینے کو چلیں گے اور وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے اور تمہارے سفر کے ساتھی بنیں گے۔ کہتی ہے کہ میں اپنے سہیلیوں کو لے کر مدینہ طیبہ اونٹوں کا قافلہ تیار کیا اور سفر کیا، اور جب مدینہ طیبہ کی سرحد پہ پہنچے تو صحابہ کرام کا وہ طبقہ جو گشت کر رہا تھا اور مدینے کے حدود کی حفاظت کر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ اجنبی عورتیں ہیں اور ان کا لباس بھی مدینہ طیبہ کے لباس سے جداگانہ ہے اور وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے قافلے کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ عورتیں گھبرا گئیں، لیکن شیمہ ان میں بے باک خاتون تھی۔ اس نے آگے آواز بلند کہا کہ دور ہٹ جاؤ اور ہم سے کچھ مت پوچھو اور جاؤ اور اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن شیمہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ ہمارے آقا کی کوئی بہن ہے اور وہ مکے میں رہتی ہے اور وہ اپنے نبی سے ملنے کے لیے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہے، لیکن ادب کے مارے انہوں نے شیمہ کے قافلے کو کچھ نہیں پوچھا، پیچھے ہٹ گئے اور سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے عورتوں کا ایک قافلہ آیا ہے۔ ہم نے انہیں روکا اور پوچھا اور جاننا چاہا کہ تم کون ہو، تو ایک خاتون ان میں بے باک ہے۔ اس نے بآواز بلند کہا کہ دور ہٹ جاؤ اور ہم سے کچھ مت پوچھو، اپنے نبی سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری بہن شیمہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، اگر وہ اجازت دے تو ہم آ رہے ہیں ورنہ ہم پلٹ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کہتے ہیں کہ آقا بےتاب ہو گئے، چہرہ بے چین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو محبت سے چمکنے لگے۔ فرمایا بے شک وہ میری بہن ہے، اسے پورے اکرام کے ساتھ لاؤ اور کوئی دل آزاری کا معاملہ مت ہونے دو اور جاؤ اور ان کو اہتمام سے لاؤ۔ اب وہ صحابہ کا قافلہ گیا اس عورتوں کی اس آنے والی جماعت کو اور لانے کے لیے۔ ادھر آپ نے فرمایا کہ مسجد نبی کے صحن کو صاف کرو، اسے جھاڑو دے دو، اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ جو اچھی چادریں ہیں بھیج دو تاکہ میں اپنے بہن کا استقبال کروں اور اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کروں۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں جب ہم پہنچے تو مسجد نبی کے صحن کے قریب تو میں نے دیکھا کہ آقا سے محبت کرنے والوں کی ایسی محبت ہے کہ دنیا میں کبھی ایسی محبت کو سوچا بھی نہیں جا سکتا اور دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ آقا ایک طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، جب آقا ان کی طرف پلٹتے ہیں تو ادب سے نگاہیں گر جاتی ہیں اور آنکھیں جھک جاتی ہیں، وہ اپنے نبی سے آنکھ میں آنکھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسی ادب کا نمونہ صحابہ کرام نے دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ آقا کا حلیہ مبارک بیان کرو تو ایک بڑا طبقہ تھا
جن کی چیخیں نکل جاتی تھی اور رو کے ان کا بدن کانپ جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ اپنے نبی کی عظمت میں کبھی جی بھر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو ہم کہاں سے آقا کا حلیہ بیان کر سکیں؟ یہ تو ابوبکر و عمر کا مقام تھا جو آقا کے قریب بیٹھتے تھے اور آقا کے چہرے انور کے فیض سے گویا بالراس استفادہ کرتے تھے، ورنہ ہمارے میں مجال بھی نہیں تھی۔ جب آقا کسی اور طرف دیکھتے تو ہم دبی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیتے، جب آقا ہماری طرف متوجہ ہوتے تو ادب سے ہماری نگاہیں جھک جایا کرتی تھی۔ اب یہ منظر شیما دیکھ رہی ہے کہ اوہو محبت کے ایسے مناظر ہوتے ہیں، اور میرے بھائی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ بڑے بڑے سفیر اور قاصد بیٹھے ہیں اور علاقوں کے سردار بیٹھے ہیں، اور ادب کے مارے ان کے بدن میں حرکت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھتے تو جواب دیتے ہیں، پھر اپنی جگہ خاموش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میرے بھائی کا روب مجھ پہ پڑنے لگا اور دبدبے سے میری طبیعت میں ایک قسم کی ہیبت ہونے لگی۔ آپ نے جو مجھے آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پہ اور فرمایا میری بہن شیما آ جا میرے قریب آ جا، عرصے سے میں تجھے یاد کرتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں کہ تو کہاں پر تھی، اللہ نے تجھے بھیج دیا، آپ نے بھائی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ میں گھبراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، فرمایا کہ شیما اپنی سہیلیوں کو اس چادروں پر بٹھا دے اور تو میرے پڑوس میں آ جا۔ میں ڈرتے ڈرتے آپ کے قریب آئی، جب قریب پہنچی تو آپ کے جسم مبارک پہ چادر مبارک پڑی تھی۔ آپ نے تیزی سے اس چادر کو کھینچا اور پھیلا کے فرمایا شیما نیچے مت بیٹھنا، اس چادر پہ بیٹھ جانا۔ تو میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا آقا آپ تو میرے بھائی ہیں لیکن آپ کے تقدس اور آپ کی بزرگی کو دیکھ کر میرا دل ویسے ہی ہیبت سے لرزہ باندام ہے، اور مجھ میں کیسی جرات کہ وہ چادر جو آپ کے جسم مبارک پہ پڑی ہو میں اس پہ کیسے اپنے قدم رکھوں۔ آپ نے فرمایا شیما تو میری بہن ہے، مدتوں کے بعد اللہ نے مجھے تجھ سے ملایا ہے، اپنے بھائی کے دل کو ٹھنڈا کر دے اور میری تمنا کو پوری کر دے، آجا میں اس پہ تجھے بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیما کہتی ہے میں نے بھائی کے مطالبے کو پورا کیا لیکن میرا بدن ان کی ہیبت سے کانپ رہا تھا اور میرا جسم لرز رہا تھا۔ آپ نے فرمایا شیما یاد کرو اس زمانے کو جبکہ حلیمہ کے گود میں تم اور ہم کھیلا کرتے تھے، تم دور تک جاتے تھے، میری محبت میں دوڑے ہوئے آتے تھے کہ میں سلامت ہوں یا مجھے کسی جانور نے پکڑ تو نہیں لیا، مجھ سے کھیلتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔ شیما تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ محبت میں تم نے میرے کونی کے اوپر اور مونڈے کے نیچے میرے حصے کو تم نے بدن کے تم نے اپنے دانتوں سے کترا تھا، آج تک وہ دانتوں کے نشان موجود ہیں، جب تم یاد آتے ہیں تو میں اس سے پیار کر کے تمہاری محبت کی تسکین کا سامان کرتا ہوں۔ شیما کہتی ہے میرا کلیجہ پگھلنے لگا اور میرا دل بے قرار ہو گیا کہ کیسا محبت والا بھائی ہے کہ ان مشاغل کے بیچ میں وہ میری محبتوں کو یاد کرتا ہے اور میرا اتنا خیال کرتا ہے۔ شیما کہتی ہے کہ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی محبتوں کے نظاروں کو دیکھ کر میرا دل اتنا پگھلا کہ میں نے کہا کہ آئی تو تھی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اور ابن عبداللہ کو دیکھنے کے لیے، لیکن دل بے قرار ہے باپ کو محمد رسول اللہ پکارنے کے لیے۔ آپ وہ ایمان کا کلمہ مجھے بھی پڑھا لیجئے اور اپنی غلامی میں مجھ کو بھی داخل کر لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ان کو ایمان کا کلمہ پڑھایا۔ آپ خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ آپ نے فرمایا مولا آپ کیسے قریب ہیں کہ آپ نے اپنے نبی کی محبت میں اس کی بہن کو کھچے کھچے پہنچا دیا اور اسے جہنم سے بچنے کے اسباب دے دیے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ شیما کہتی ہے کہ آقا کی اس محبت سے میرا دل پگھلنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری بہن اگر تو رہنا چاہے تو میں مدینے میں تیرے لیے کوئی ٹھکانہ بنا دوں اور تیرے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دوں، اور اگر جانا ضروری ہے تو بتلا دے میں تیرے لیے سفر کا انتظام کر دوں۔ شیما کہتی ہے میں ہچکیوں اور سسکیوں میں تھی، میں نے کہا کہ میرے بھائی ایسی محبتوں کے بعد میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہاں جا سکتی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کی باندھی ہوں، لیکن آپ نے وہ کلمہ مجھ کو پڑھایا ہے کہ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں اور میں مکے کی عورتوں کو حق کا پیغام سناؤں۔ اگر زندگی بچے گی تو پھر آپ کے قدموں میں آؤں گی، ورنہ آپ کے پیغام حق کو لے کر میں مکے کو جانے کے لیے بے چین ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ سے فرمایا اچھے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کا انتخاب کرو۔ پھر آپ ہی نے اس انتخاب کو اپنی نگاہوں سے کیا، اس اونٹنی کو لایا، اپنے ہاتھوں سے اس کا کجاوا کسا اور اس کے رکاب ڈالے اور فرمایا کہ شیما اس کے اوپر بیٹھ جا۔ جب شیما کو بیٹھنے میں تکلف ہوا تو فرمایا بہن اس میں تجھے تکلیف ہوگی، میں بیٹھ جاتا ہوں
تو میرے کاندھوں پہ پیر رکھ کر اس کے اوپر چڑھ جا۔ شیما کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا آقا اتنی بڑی گستاخی میں کہاں سے کروں کہ آپ کے مبارک کاندھوں پر اور یہ گناہگار قدم کیسے پڑیں گے؟ فرمایا شیما تم میری بہن ہو، اپنے بھائی کے دل کو ٹھنڈا کرو، پتہ نہیں پھر یہاں ملو گی یا آخرت میں ملو گی، کم از کم مجھے سکون تو ہوگا کہ میں نے اپنے بہن کے ساتھ کچھ سلوک کیا، کچھ محبت کا معاملہ کیا۔ آپ نے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر ان کو اونٹ کی پیٹھ پہ سوار کروایا، اور جب وہ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے تو فرمایا کہ آپ نے آواز لگائی اور گھرانے نبوت میں اعلان کیا کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اور جو تم دینا پسند کرتی ہو لاؤ، تاکہ میں اپنے بہن کو ہدیے میں دے دوں۔ اتنے ہدایے دیے کہ اونٹنی کی پوری پیٹھ ہدایے سے لد گئی اور تحائف سے بھر گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور مجھے اسلام کی باتیں سمجھانا شروع کی، اور جب اونٹنی کو لے کے چلنے لگے، شیما کہتی ہیں پھر میری چیخ نکلی، میں نے کہا یا نبی اللہ آپ ٹھہر جائیے اور مجھے رخصت کر دیجئے، اور اگر آپ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں اتر جاتی ہوں اور آپ بیٹھ جائیے۔ فرمایا میری بہن بیٹھے رہی ہو، اپنے نبی کو جی بھر کر اپنے بھائی کو دیکھ لینے دو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا موقع دو۔ مجھے اترنے نہیں دیا، یہاں تک کہ مسجد نبی سے مسجد قباء تک 3 میل کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر اور اپنی بہن کو اونٹنی پہ سوار کرا کر ان کو رخصت کیا، اور وہاں سے پھر وہ آگے بڑھی۔ کہتی ہیں کہ میں بالکل بےتاب و بے قرار چلی۔ جب مکے میں داخل ہوئی تو مجھ کو عورتوں نے گھیر لیا کہ دن بہت ہو گئے، توقع سے زیادہ ہو گئے، ہم ڈر رہے تھے کہ تم کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا نبی کی محبت میں تم وہیں ٹھہر گئے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بھائی کو کیسے پایا؟ شیما کہتی ہے کہ میری چیخیں نکل گئیں، اور میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتی ہوں زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کے سائے نے آج تک ایسے بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا جیسا بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ان کے اخلاق، ان کی محبت، ان کی بے قراری، ان کی بےتابی ایسی رہی، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ شیما کہتی ہیں میں نے جب آقا کے اوصاف بیان کیے اور ان کا تذکرہ کیا تو اونٹنی سے اترنے سے پہلے 70 عورتیں اسلام میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا۔ پھر جب میں اپنے قبیلے میں پہنچی، لوگ منتظر تھے، میں نے دین کا پیغام پہنچایا، آخرت کی تفصیل بتائی، آقا کی بے قراریاں سنائی، تو 300 گھرانے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کی اطلاع مدینے کو پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے اور آپ کے آنسو بے اختیار بہہ پڑے۔ آپ نے فرمایا مولا آپ نے کتنوں کو جہنم سے بچنے کا سامان فرمایا۔